السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے حالیہ ایک انٹرویو میں پارٹی کے اندر اختلافات پر کچھ سنسنی خیز انکشافات کیے اور اس کے نتیجے میں آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خوب گرما گرمی ہوئی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ آخر پارٹی کے اختلافات کیا اب اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں، اور اس پہ کیا آگے کے کوئی اشارے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنی کووڈ-19 کی پالیسی کو کامیاب قرار دیا اور لاک ڈاؤن کی ایک دفعہ پھر مخالفت کی۔ آخر یہ کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ پاکستان کے نامور اور بہت قابل اساتذہ کو ایک ایک کر کے یونیورسٹیوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت پبلک یونیورسٹیز ایکٹ میں ایک ترمیم لے کے آ رہی ہے جس سے یونیورسٹیوں پر اپنی گرفت وہ اور مضبوط کر سکے۔ کیا ہم علم سے خوفزدہ ہیں؟ پی آئی اے طیارہ حادثہ کیس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، کیا اس پر اب کوئی ایکشن ہوگا؟ گندم کی درآمد پہ اب پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی گئی ہے، کیا اس سے آٹے کی قیمتیں نیچے آئیں گی؟ اور ساتھ میں ہی کرکٹ ٹیم جو ہماری انگلینڈ کے دورے پہ جا رہی ہے اس میں سے 3 کھلاڑی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا ان حالات میں یہ دورہ کرنا مناسب ہے؟ ان سب پر آج بات کریں گے۔ سیٹھی صاحب، شروع کرتے ہیں۔ جو فواد چودھری صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں اور وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے انٹرویو میں کیا کہا؟ پہلے میں آپ کو وہ سنواتی ہوں۔ فرینکلی ایک تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی۔ جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نیچے آئی ہے لیکن اپوزیشن اوپر نہیں گئی۔ پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، منسٹرز کو کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا اب یہ پریزیڈنشل فارم کی طرف ہم چلے گئے ہیں؟ لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے، ہمارے اتنے ایسے پی ایمز ہوں گے اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا، اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایسے تو نہیں کر رہے ہوں گے نا؟ یہ کوئی بات کرنے کی اس وقت کوئی ان کی کوئی وجہ ہوگی؟ کیا وہ کوئی تبدیلی آتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس شپ سے چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں، پارٹی چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یا چاہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال ہی دیا جائے؟ بھائی آپ نے بڑا صحیح طریقے سے فوکس کیا فواد چودھری صاحب پہ۔ دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہیں بیسکلی وہ عوامی آدمی ہے نا، اور عوامی آدمی کا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ تعلیم یافتہ بھی ہو اور عوامی بھی ہو تو پھر وہ مسئلے تو کریٹ کرتا ہے۔ اب فواد چودھری صاحب پروونشل اسمبلی سیٹ بھی جیتے، نیشنل اسمبلی سیٹ بھی جیتے، اور اس کے بعد پروونشل اسمبلی سیٹ انہوں نے بعد میں چھوڑ دی کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ فار چیف منسٹرشپ۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کو چیف منسٹر کی عہدے کے لیے کنسیڈر کیا جائے، تو خان صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے چھوڑ دی وہ، اور نیشنل اسمبلی میں وہ سیٹ رکھ لی اپنی۔ اس کے بعد ان کو اطلاعات کا وزیر بنا دیا، پھر بڑی ان سیریمونیسلی فردوس عاشق افغان صاحبہ کو لے آئے، ان کی چھٹی کرا دی، اور پھر ایک کھڈے لائن منسٹری میں جس کا نام تک ابھی تک ہمیں نہیں سنا تھا، اب تو خیر فواد چودھری صاحب کے ذریعے ہم نے اس منسٹری کی بڑی شہرت ہو گئی ہے، چاند کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے ٹکرے لی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جب اپنی جیلم کی کنسٹیٹیونسی میں جاتے ہیں، جو کہ جانا پڑتا ہے، وہاں تو گالیاں پڑتی ہیں، وہ تسی کیتا کی ساڈے واسطے، وہ کتنے نے ڈیولپمنٹ فنڈس، وہ کتنے سڑک نہیں بنی، نالا جڑا وہ نہیں ٹھیک ہویا، نلکا جڑا وہ نہیں چلتا پیا، تھانے دے وچ ہے پرابلم، کیونکہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ تو بالکل 0/0 ہے، وہ تو کوئی ڈلیوری دے نہیں رہی۔ اور فواد چودھری صاحب تو فکر مند ہیں کہ یار اگر ایسے ہی کام چلتا رہا
تو اگلی الیکشن جب بھی آئی اب تو فارغ ہے، اور ان کے لیے کوئی آپشنز بھی نہیں ہے نا. دیکھیے نا، وہ مسلم لیگ تو جا نہیں سکتے، پیپلز پارٹی تو جا نہیں سکتے، وہ ایک دفعہ چھلانگ مار کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. ان کو کوئی معاف تو نہیں کرے گا، کیونکہ یاد رہے جب یہ انفارمیشن منسٹر تھے تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کھڑکایا تھا پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی. وہ تو نہیں اس کو ان کو اندر آنے دیں گے. اور اگر پی ٹی آئی کی لائن پٹ گئی تو فواد چودھری جیسے لوگ کہاں جائیں گے؟ باقی لوگ تو چپ کر جاتے ہیں نا کہ چلو یار ہم کون بولے. تو فواد چودھری صاحب میں نے کہا نا پڑھے لکھے بھی ہیں اور کنسٹیٹیونسی پالیٹکس بھی کرتے ہیں، تو کافی عرصے سے وہ خوش نہیں ہیں. ظاہر ہے سب سے پہلی بات تو ذاتی تھی کہ اب مجھے کدھر پھینک دیا، چیف منسٹر چھوڑے، مجھے انفارمیشن منسٹر بھی نہیں بننے دیا اور ادھر پھینک دیے. مطلب ہے کہ وہ از اے فل فلیش لائر، وہ لا منسٹر بھی بن سکتے تھے، مگر نہیں، خان صاحب نے ان کو ادھر ہی رکھا. اچھا، اب ظاہر ہے تو پہلا دکھ تو وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد یہ کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں پارٹی کے اندر، جس کی وجہ سے کارکردگی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. کوئی سنتا نہیں کسی کی بات. آج کل تو آپ نے تو ابھی فواد چودھری کی بات سنی ہے، وہ چیمہ صاحب نہیں ہیں ہمارے جو کہ کاف لیگ کے ہیں، چیمہ صاحب بھی روتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا. ابھی حال ہی میں ایک اور صاحب تھے، انہوں نے بھی انٹرویو دی، پیٹرولیم والے غلام سرور صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے جی وہ جو نئے لوگ آ گئے ہیں، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہے، کوئی ایڈوائزر ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، وہ تو وہی بولتے ہیں، خان صاحب انہیں کی بات سنتے ہیں. ہم جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، ہم نے جا کے الیکشن جیتنی ہوتی ہے، ہم ان کو یہاں لے کے آئے ہیں اور اب ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو کلیئر کٹ دو گروپس بن گئے ہیں کیبنٹ کے اندر. وہ لوگ جو کہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کنسٹیٹیونسی پالیٹکس بھی کرنی ہے اور ڈیلیوری بھی دینی ہے، اور وہ ناراض ہیں کیونکہ نہ کنسٹیٹیونسی پالیٹکس کی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے، نہ کوئی ڈیلیوری دی جا رہی ہے، بست ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ گالی پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کو. تو وہ ظاہر ہے وہ تو بڑے پریشان ہیں، انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے آئے ہیں یہاں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان سب کے پاس جو منسٹریز ہیں وہ بھی کوئی نمبر 2 ہی منسٹریز ہیں، کسی کے پاس کوئی اہمیت نہیں کسی منسٹری کی. کور منسٹریز جو ہیں وہ ساری خان صاحب نے اپنے ٹاپ لوگوں کے پاس رکھی ہوئی ہیں، جن میں سے فارن آفس وہ بھی شاہ محمود قریشی، پھر اسد عمر صاحب آئے گئے، ابھی بھی ان کی اہمیت ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب تھے، وہ اندر نہیں تھے پھر باہر بھی نہیں تھے، تو ان کی بھی بات سنی جاتی تھی ایک وقت. تو یہ لوگ وہاں بیٹھے ہیں کیبنٹ کے اندر، یہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ کیا ہے، یہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں، باہر جا کے یہ جو سارے چہیتے ہیں ان کے، جن کی خان صاحب بات سنتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے شام کو بنی گالا میں پہلے شادی سے پہلے بیٹھ کے گپے مار لیتے تھے اور وہیں فیصلے ہو جاتے تھے. ایک قسم کی کچن کیبنٹ تھی. اب تو کچن کیبنٹ نہیں رہی نا، بھابھی آ گئی ہیں تو اب وہ کچن کیبنٹ فارغ ہو گئی. مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن خان صاحب کے کان میں پھس پھس کرتے رہتے ہیں اور قریب ہیں ان کے. زلفی بخاری ہو گئے، پرانے دوست ہیں، ان کو بھی اچھی منسٹری ملی ہوئی ہے جس میں شہرت بھی ہے، اینڈ سو آن. تو اب فواد از ویری فرسٹریٹڈ. ایسے بہت سے لوگ ہیں اس کابینہ کے اندر. تمکنت بھولیے گا مت، کتنی بڑی کابینہ ہے، 50 لوگ ہیں. میرا خیال تاریخ میں اتنی بڑی کابینہ نہیں ہوئی. اور اس میں جو بھاوی ہیں وہی ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹس وہی ہیں، یا وہ ہیں جو کہ باہر سے آ کے منسٹرز بن گئے ہیں. مطلب ہے کہ دے ور ناٹ عمران خان's چوائس، مگر بھجوائے گئے تھے، سلیکٹرز نے بھیج دیے تھے کہ ان کو رکھیں ان کو رکھیں. اب ان کی لائلٹیز کہاں ہیں، ان کو پتا کہ ہم نے سلیکٹرز نے بھیجا ہے وہی ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. تو اس قسم کی وہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو یہ جو پھٹ پڑے ہیں فواد چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہے. اور وہ نظر کیا آ رہا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ذاتی طور پہ سیاسی کریئر جو ہے نا وہ خطرے میں ہے. پی ٹی آئی میں رہتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، نہیں رہتے تو کہاں جائیں گے؟ کم از کم پھر یہ جو سارا برڈن بن رہا ہے، یہ جو سارا بوجھ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، تو پھر ان کو بھی اٹھانا پڑے گا، جس کے لیے وہ تیار نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں تو ذمہ دار ہی نہیں ہوں ان چیزوں کا. اب وہ جہاں جاتے ہیں بیچارے ان کو سننا پڑتا ہے، کوئی یار تسی کی کرتے پھر، وہ تسی ہے کی کیتا تو تسی وہ کی کیتا، وہ اسد نے ہے کیا، وہ جہانگیر نے ہے کیا، وہ یہ خان ہے کہہ رہے. جس سرکلز میں یہ پھرتے ہیں نا، وہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. جہاں ایک زمانے میں یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اب وہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. گھر بیٹھے ہیں تو کووڈ بچو، باہر نکلو تو لوگوں سے بچو. تو مطلب اس قسم کی پرابلمس بنی ہوئی ان کے لیے. میرا خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یار بہتر ہے کہ عمران خان مجھے نکال دے یہاں سے.
کہ میری کوئی تھوڑی بہت وہ شہرت تو بنے کہ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے بات کی تھی اور مجھے نکال دیا. ظاہر ہے تھوڑا بڑا ہیرو بندہ بن جاتا ہے نا کہ آئی راک دا بوٹ، میں نے اصولن باتیں کی اور دیکھیں جی میری بات نہیں سنے گی، مجھے نکال دیا. تاکہ ریزائن وہ نہیں کریں گے. ریزائن کرنا تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہے کہ وہ تو پھر آپ زیرو ہو جاتے ہیں نا ریزائن کر کے. تو اس لیے خان صاحب، اچھا اب میں نے ایک بڑے امپورٹنٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو جو جانتے ہیں، جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، یہ فواد نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں، آپ کا خیال ہے عمران ان کی چھٹی کرا دے گا؟ اتنا ناراض ہوگا کہ آپ نے یہ ڈرٹی لینن ہماری ساری اسپل کر دی ہے بینس، اور بائی دا وے ابھی ڈسکس کرتے ہیں کون سی بینس اسپلٹ انہوں نے کی ہیں، کیا انہوں نے وہ پھینک دیا باہر، ٹوکری کے ساتھ گند بھی پھینک دیا. تو بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کہنے لگے کبھی بھی عمران ان کو سیک نہیں کرے گا. کیوں؟ باہر بیٹھ کے یہ اور نہ خطرناک باتیں نہ کرنی شروع کر دیں اپنے دفاع میں. تو میرا خیال ہے فواد چودھری نے سوچا یار ریکارڈ پہ کوئی باتیں لے ہی آئے، کوئی بات نہیں. اور آپ نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ کر کے کر رہے تھے، کبھی ایک دانہ، کبھی دوسرا دانہ، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، کر بال پھینکتے رہے. اب آ کے انہوں نے باؤنسر کرانے شروع کر دی. اور وہ بھی آپ نے دیکھا کسی تسلی کے ساتھ کتنے مطمئن تھے وہ اس انٹرویو میں، آپ نے جو دکھایا ہے جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی، ایسے لگ رہا ہے بالکل دل کی بات کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کی تعریف ساتھ ساتھ کرتے گئے، مگر پھر یہ کہتے رہے جو مفہوم ہے ان کی بات کا وہ یہی کہ جی یہ کیسے لیڈر ہیں جو اپنی ٹیم ہی پوری نہیں کر سکے. اور خان صاحب یاد رہے ان کی شہرت یہی تھی کہ ہی لیڈ اے کرکٹ ٹیم، انہوں نے ایک ٹیم کو بنایا اور ایک ورلڈ کپ جیتا. ہی واز اے گریٹ لیڈر. تو وہ لیڈر ہی کہاں گئی اب؟ آپ اگر ٹیم نہیں پک کر سکتے، ٹیم کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں روک سکتے، کام نہیں لے سکتے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو پھر ٹیم کہاں، لیڈری کہاں؟ تو ظاہر ہے پریشان ہے فواد چودھری صاحب. یہ بھی جناب اچھی اسٹریٹجی ہے کہ نکالے جاؤ اور ہیرو بھی بن جاؤ. اچھا یہ مجھے بتائیں جو آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہوا ہے، وہ خبریں تو آ گئی ہیں باہر ساری کہ جی فیصل وارڈا صاحب نے اٹیک کیا ہے، اور اس میں صرف فواد چودھری کو نہیں بلکہ انہوں نے تو ساتھ اسد عمر اور ندیم بابر اور رزاق داؤد کو بھی اٹیک کیا ہے کہ یہاں کابینہ میں فیصلے کچھ ہوتے ہیں، باہر جا کے یہ کچھ اور پالیسیاں بنا لیتے ہیں، کوئی اور آرڈر کر لیتے ہیں. اور انہوں نے ساتھ ایک یہ بھی بات کی وارڈا صاحب نے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کیا گیم چل رہی ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو ابھی سے وزیر اعظم سمجھتے ہیں. تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے، آپ کے چڑیا کے پاس کیا خبر ہے کہ کابینہ اجلاس میں اور کیا کیا کچھ ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جیسے ہی کابینہ کی میٹنگ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اسد عمر صاحب پڑھ گئے فواد کو کہ دیکھیں جی یہ کیا گیا باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ فواد نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی تھی نا. ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ جہانگیر ترین نے نکلوایا اسد عمر کو شروع میں فرام دا فائنینس. پھر اس کے بعد اسد عمر جب واپس آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین کو نکال دیا، مطلب پاور اسٹرگل. اور تیسری جگہ پہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ دونوں کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، ان کو نیچے لگاتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آئی شوڈ ہیو خان سیر. تو یہ جو ٹرائکا ہے نا خان صاحب کے ارد گرد وہ، اچھا اب اس ٹرائکا کے اندر لوائلسٹ کون ہے سوائے اسد عمر کے؟ اور تو کوئی لوائلسٹ نہیں ہے. شاہ محمود تو کنسٹیٹیونسی پولیٹیشین ہے، کافی انہوں نے بھی 2-3 پارٹیز چینج کی ہیں. تو مطلب ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہے. اب اس میں پھر اسد عمر صاحب ظاہر ہے کہ وہ ان کی بات آ گئی کہ جی انہوں نے جہانگیر ترین کو نکلوایا، یہ کیا وہ کیا، تو پھر انہوں نے تو ڈیفینس کرنا ہی تھا. فواد نے آگے سے کہا نہیں میں نے تو جی میری آؤٹ آف کانٹیکسٹ، میں نے تو ایسی نہیں، میں نے تو یہ، میں نے تو وہ. اچھا اس وقت پھر وہ ظاہر ہے وہ یہ بات تو چھڑ گئی. جب بات چھڑی تو پھر وارڈا اور ایک دو اور لوگ کود پڑے. اور فیصل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، فیصل وارڈا کا وہ تو پستول ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کو موقع چاہیے کہ ڈز 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 گن شوٹر، یو نو دا لون رینجر. آپ کو یاد نہیں ہو بڑی فیمس ان کی وہ ویڈیو تھی، کراچی میں کوئی حادثہ ہوا اور یہ پہنچ گئے اپنے موٹر سائیکل کے اوپر اور جناب نے اپنا وہ ریوالور، یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے کہ ہی از اے لون رینجر، ہی از اے میوریک. وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ وائلڈ ویسٹ ہے، آئی ایم دا سب کو سیدھا کر دوں گا ایسی تیسی. اور بائی دا وے کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں. مگر پالیٹیشین وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی سن تو رہا ہے نا، کچھ تو کہوں میں. کبھی کہتے ہیں 10 لاکھ کی امپلائمنٹ ہو جائے گی، کبھی کہتے ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں وہ. دیٹس دا وے ہی از. اب وہ پھٹ پڑے، انہوں نے پھر اور باتیں کر دی جو کہ پھر لیک ہو گئی ہیں.
کہ جی یہ کرتے ہیں، یہ باہر جا کے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ بیسکلی وہی اسٹرگل ہے. دی ایڈیولوگس، وہ پارٹی کے ایڈیولوگس جو کہ عمران خان پی ٹی آئی نظریاتی لوگ ہیں، جو پارٹی کے اپنے نظریاتی لوگ، جو پرانے نظریاتی لوگ، سو کالڈ نظریاتی، وہ نظریہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. 12 نظریاتی لوگ، ریفارم، نیا پاکستان. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یار یہ نیا پاکستان کیا بنانا چاہتے ہیں. ان کو آپ بٹھائیں اور بات کریں نا، جیسے عمران خان بات کرتا تھا کہ جب ہم آئیں گے، 2012 کی انٹرویو ہے، جب ہم آئیں گے تو ایجوکیشن بجٹ 5 گنا بڑھا دیں گے، اور ہیلتھ تو 6 گنا بڑھائیں گے. 6.5 گنا نہیں، 7 گنا نہیں، 6 گنا بڑھائیں گے. وہ کہاں گیا؟ پھر گرا دیا سارا کچھ. تو مطلب ہے یہ اس قسم کی ایٹیٹیوڈ ہے. پروپیگنڈا کرو، بولو، عوام کو ذرا تیار کرو. ڈزنٹ میٹر جھوٹ ہے سچ ہے، بولی جاؤ جو باتیں ان کو پسند آئے عوام کو. تو فیصل پڑ گیا وہاں. پھر آپ نے دیکھا ہوا کیا، پھر ایونچولی خان صاحب کو، فیصل کو کہنا پڑے یار فیصل ٹھہر جانا یار، سر چلنا باہر. تو وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. ان کو لے گئے، ان کو ٹھنڈا ونڈا کیا، پانی وانی پلایا. میرا خیال ہے شکنجبین پلائی تھی. تو وہ خیر وہ پلا پلو کے اس کے اندر تھوڑی سی ادرک بھی ڈالی ہوئی تھی. وہ لے کے تو پھر لے آئے اور ان کو ٹھنڈا کر دیا. اور اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تیاری میں تھے کسی طریقے سے کابینہ ختم ہو اور میں جا کے لیک کریں ساری بات کہ یہاں یہ ہوا. تو آپ نے دیکھا میڈیا تو بیٹھا ہوتا ہے، بتاؤ یار کیا ہوا، تو لگا جی یہ ہوا جو. تو یہ حال ہے آپ کی کابینہ کا جو اس ملک کو چلا رہی ہے تمکنت. تو اب ہم دیکھتے ہیں کس کی خان صاحب چھٹی کراتے ہیں یا نہیں کراتے، یا یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. لاسٹ بڑی امپورٹنٹ بات، فواد چودھری نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے ایک کیبنٹ میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ وہی 6 مہینے ہے جی اپنی کارکردگی بہتر کریں، وی ہیو 6 months. مطلب یہ ہے کہ گھڑی ٹک ٹاک شروع ہو گئی ہے. خان صاحب کو بھی شاید کوئی پیغام آ گیا. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آپ نے ان کو کہہ دیا کہ اوے ٹھیک کرو، نہیں تو گئے سارے. اب وہ گئے کہاں سارے؟ آج پھر میں نے سنا ہے کہ یہ خان صاحب نے پھر ہی بتایا ان کو، جو فواد چودھری نے اشارہ کیا. اب پھر یہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ دیکھو یو ہیو 6 months. اب فرینکلی خان صاحب کسی پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ کوئی ٹیم نہیں ہے، یہ ڈیلیوری نہیں دے سکتی. اس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اور فرینکلی آدھے تو ان میں سے انکمپیٹنٹ، اسٹوپڈ، انفارچونیٹلی. ذاتی طور پہ اچھے ہوں گے، آئی ایم شیور دوستی یاری میں بیٹھ کے گپے شپے بڑی اچھی مارتے ہوں گے، اور ٹھکاک یہ وہ وغیرہ بڑا سب کچھ ہوتا ہوگا. مگر جب کارکردگی، نو ایکسپیرئنس، نو فرینکلی نو گریٹ ایجوکیشن آئدر موسٹ آف دم. جو ایڈیولوگس ہیں وہ اپنے گورنر صاحب دیکھ لیے سندھ کے، شریف آدمی ہیں، جذباتی ہیں، مگر خاص. ادھر واڈا صاحب کا بھی یہی حال ہے. گڈ گائے، آئی لائک اٹ، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے سننے کا، بٹ ایکچولی نو کانٹینٹ، بچپنا اینڈ آل دا ریسٹ. سو اب بات یہ ہے کہ اس کابینہ کے ساتھ 6 مہینے آپ ان کو 6 سال دے دیں گے. 6 مہینے میں انہوں نے 2 سال میں ڈوب دیا ہے. اب رہ کیا گیا ہے؟ آپ کا سر اتنا سا رہ گیا پانی کے باہر، وہ بھی اب. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو 6 مہینے اور دے دیے ہیں، ذرا سوچنا چاہیے ان کو. یہ 6 مہینے آپ نے ان کو تو دے دیے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو 6 مہینے کے اندر جو رہ گئے وہ بھی فارغ ہو جائے گا. آج سیٹھی صاحب، آج مجھے ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ آپ کی چڑیا صرف کچن کیبنٹ کی خبر نہیں رکھتی بلکہ کچن کی بھی خبر رکھتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ سکنجبین میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. بھائی وہ پھر ضروری ہے نا، کوئی ٹھنڈی چیز لے کے آؤ تاکہ ٹھنڈا کرو. ظاہر ہے وہ اور چیزیں تو نہیں دے سکتے نا پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہاں، مگر آپ کی چڑیا آپ کو بتا رہی تھی میں کچھ اور مانگ لیتا سکنجبین میں کیا کیا ڈل رہا ہے. اچھا، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کل میڈیا ٹاک میں لاک ڈاؤن اور اپنی کووڈ-19 کی پالیسی کے بارے میں باتیں کی. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم. وزیر اعظم صاحب نے کل ایک میڈیا ٹاک کی، وہی کووڈ-19 کے بارے میں تھی وہ کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے، اور انہوں نے پھر ایک دفعہ بڑے پرزور طریقے سے اپنی جو پالیسی ہے اور کامیابی ہے اور جو اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ان کا ذکر کیا. سنتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہا. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. ہندوستان میں اس نے نریندر موڈی نے کر دیا لاک ڈاؤن. اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں.
آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں. اپنے جو والنٹیئرز ہماری ٹائیگر فورس ہے ان کو اب ہم جگہ جگہ بھیجنے لگے ہیں. پورے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹس پہ پہنچ گئے ہیں کہ اسپیسیفک جگہوں کے اوپر ہم روکیں گے اس کے پھیلنے سے. تو سیٹھی صاحب میں ایک ایک کر کے آپ کو جو انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتی ہوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہماری لاک ڈاؤن کی پالیسی کامیاب ہے اور انڈیا کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا ہے اور ان کی غربت اتنی آ گئی ہے اور وبا بھی پھیل گئی ہے, تو انڈیا سے جو انہوں نے اپنا کمپیریزن کیا اور کہا کہ ہم نے اچھا کیا تھا جو اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا. دیکھیے تم خان صاحب بہت سی باتیں کر جاتے ہیں. ایک وقت تھا وہ اپنے آپ کو سویڈن سے کر رہے تھے کہ دیکھیے سویڈن نے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور دیکھیں وہاں کتنے اچھے حالات ہیں, اسی لیے ہم بھی لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. اب جا کے پتہ چلا ہے کہ سویڈن کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی حماقت ہو گئی کہ ہم نے شروع میں ہی لاک ڈاؤن نہیں کیا اور 3 مہینے ہم نے کھلے عام ہرڈ امیونٹی کے فلسفے کے اوپر چلتے رہے اور جا کے اب بری حالت ہے سویڈن کی, سب سے زیادہ خراب حالت ہو گئی. پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی انڈیا کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں بیکاز ظاہر ہے نیکسٹ ڈور نیبر. اور دیکھیں جی مودی نے کیا کر دیا, ظلم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور ہم نے دیکھے کتنا اچھا کام کیا. اب اچھا وہ کیونکہ مودی کے بارے میں یہ کہ انہوں نے ایک دن آتے ساری ایک لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا نیشن وائڈ, جس کے ساتھ وہ جو مائیگرنٹ ورکرز تھے جو کہ دیہاتوں سے آئے ہوئے تھے بیچارے, ان کے کوئی رہائش نہیں تھی رہنے کی, لاک ڈاؤن ہو گیا تو ان کو جانا پڑ گیا, ٹرانسپورٹ بند تھی, سارا کچھ بند تھا. اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اٹ واز اے اسٹوپڈ ڈیسیژن, سوچی سمجھے بغیر انہوں نے یہ کر دی. اس کے بعد جا کے جب وہ تکلیفیں ہوئیں, لوگ بے روزگار ہو گئے, بری حالت ہو گئی, کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. حالانکہ پھر انہوں نے پیسے جیسے بھی بانٹنے شروع کیے, مگر انڈیا نے اس کو سنبھال نہیں سکے اس طریقے سے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ دن پاکستان کا اور وہ دن آپ کا. ابھی اگر آپ دیکھیں انڈیا کی کیا اسٹیٹسٹکس کیا بتاتے ہیں اور آپ کے کیا بتاتے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے, اس کے برعکس حقیقت ہے. وہ کیا, یہ میرے پاس ہے سامنے ٹیبل جس میں یہ لکھا ہے 23 جون کا, آج کی سچویشن کا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 10 لاکھ کے پیچھے, ہر آبادی کے 10 لاکھ لوگ کے پیچھے ٹوٹل کیسز جو ہوئے 23 جون کو 838 اور انڈیا میں 320. اس کے بعد وفات کتنے لوگ پا گئے آج کے دن پر 10 لاکھ, 17 لوگ پاکستان میں اور 10 لوگ انڈیا میں. انڈیا میں کوئی 70 لاکھ سے زیادہ کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں, پاکستان میں کوئی 11 لاکھ کے زیادہ سے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. مگر اگر اس کا 1 ملین پاپولیشن کے حساب سے ریشو لیا جائے کہ جی 10 لاکھ کے پیچھے کتنے ٹیسٹ ہوئے, تو پاکستان میں 5104 اور ہندوستان میں 5173, مور اور لیس سیم. مگر نئے کیسز پاکستان میں آج 3946 اور انڈیا میں 1193. پاکستان میں آج 105 لوگ وفات پا گئے کووڈ سے, انڈیا میں 12. تو یہ کہنا کہ انڈیا کا حال ہمارے سے برا ہے, اٹس ناٹ ٹرو. انہوں نے پھر بھی پہلے اتنی بڑی حماقت کرنے کے بعد بھی انہوں نے قابو کر لیا ہے کس حد تک, بہتر, پاکستان سے بہتر. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں 12 لاکھ اگلے مہینے, خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. اور یہ کیوں؟ تو یہ جو صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے وہ اسی لیے کہ آپ نے صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کیا. پہلی بات, آپ نے جب کرنا تھا تو نہیں کیا نیشنل لاک ڈاؤن. اس کے بعد جب آپ نے نہیں کیا اور کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تو پھر آپ نے جب ہاف ہارٹیڈ کیا, ایک طرف آپ کہتے رہے لاک ڈاؤن کرو, دوسری طرف آپ نے کہا کہ پروونسز خود فیصلہ کریں. جب پروونسز خود فیصلہ کرتی تھی آپ کے لاک ڈاؤن کے فلسفے کے خلاف تو ان کا تنقید کرتے تھے, آپ ان کی ٹانگ کھینچ لیتے تھے. ابھی بھی وہ سندھ والے رو رہے ہیں. اور پھر آپ اوپر سے کہتے تھے میں تو لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں, اور آپ کی پروونشل حکومتیں پنجاب میں اور ادھر وہ کھول دیتی تھی. تو آپ کی تو پالیسی کوئی نہیں رہی. اور فائنلی میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے کہ میں لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بے روزگاری نہ ہو, لوگوں میں فیکٹریاں چلیں, کاروبار چلیں,
اور یہ اتنا سیریس نہیں ہے. ہوا کیا؟ یہ سیریس، بہت سیریس چیز نکل آئی اور فیکٹریاں بھی نہیں چلی اور کاروبار بھی بیٹھ گیا. ہندوستان میں جو پریڈکشنز آ رہی ہیں انٹرنیشنل لوگوں کی پریڈکشنز، وہ یہ ہے کہ ان کا ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 2% پہ آ جائے گا اس سال. آپ کا ریٹ آف گروتھ -2 پہ آئے گا. حفیظ پاشا صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، مگر آپ کا -2 پہ آئے گا. اوفیشلی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ -0.5 پہ قریب آئے گا. مگر جو لوگ حقیقت جانتے ہیں، آپ تو خیر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں -2 -3 -4 پہ بھی جا سکتا ہے. تو آپ انڈیا کے ساتھ جب آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو پھر مطلب رہنے دینا. اب بیچاری عوام کو آپ گولی دیتے ہیں کہ ہندوستان سے ہم بہتر ہیں، جیسے کہ وہ دشمن ہے اس میں ہم بہتر ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ وہ پھر بھی بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں آپ سے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے بھی بڑی گڑبڑ کی ہے، انہوں نے بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. آپ کو مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو سٹی صاحب کرنا کی چاہیے تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا سمپل ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت اہمیت ان کی ہو جاتی ہے. تمکنت پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ایران سے وہ ریفیوجیز آئے تھے، کسی صورت میں بھی ان کو ریفیوجیز آپ کے میں افغانستان کا سوچ رہا ہوں، وہ جب آئے تو ان کو آپ کو صحیح طریقے سے کوارنٹین کر کے ٹیسٹ کر کے پھر ایک ایک کر کے چھوڑنا چاہیے تھا، اور فوری طور پہ ہنگامی حالات میں ان کی خیال کرنا چاہیے. آپ نے نہیں کیا، ان کو اجازت دے دی پھیلنے کی. ابھی لاک ڈاؤن کی تو بات ہی نہیں ہوئی، تو فروری کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تبلیغی جماعت، مساجد، اللہ خیر سے اس وقت تک سے ہاتھ سے گیند نکل رہی تھی، پھر بھی آپ نے کہا نہیں کرنا. پھر مارچ میں جا کے آپ نے کہا اچھا جی اب ہم تو لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. سن لیجئے، آپ نے کہا ہم لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں. وہ میڈیا والے آپ کے پاس آئے، لڑتے رہ گئے، آپ نے بات نہیں مانی. نہیں کوئی ضرورت نہیں. آپ نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے خیال کریں گے، لاک ڈاؤن کر دیا تو کیا ہوگا. آپ کو لاک ڈاؤن اس وقت کر دیتے اور اس چیز کو روک لیتے تو 6 ہفتے کے اندر 6 ہفتے یا ہر مہینے کی لاک ڈاؤن کے بعد، یا میکسیمم 2 مہینے کی لاک ڈاؤن کے بعد آپ ریلیکس کر سکتے تھے. یہی ماڈل ہے ساری دنیا کا. وہ اور بات ہے چھوٹے موٹے ہاٹ اسپاٹس نکلتے رہتے ہیں، وہ پھر اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے جیسے چائنا میں اور جگہ پہ. مگر پہلا لاک ڈاؤن جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ اس کی اسپریڈنگ جو ہے نا، وہ جو بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، پھر کنٹرول کر لیا جاتا ہے اس کو. اس کے دوران آپ کو پیسے چاہیے تھے، آپ نے تو پیسے مئی تک نہیں چھوڑے، آپ باتیں کرتے رہ گئے. پہلے آپ نے کہا جی ہم نے 1200 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے، مجھے یاد ہے نا فگر ہم نے یہاں ڈسکس کیے تھے. اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ نہیں ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے 50 ارب روپیہ دیے. پھر آپ نے کہا جی ہم نے 200 ارب روپیہ نکالا کووڈ کے لیے. آج کی ڈیٹ تک بھی وہ 200 ارب روپیہ نہیں خرچ کیا گیا. پھر آپ نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہو جائیں گے، یہ ڈیلی ویکرز ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ کیا. یہی آپ نے کہا نا. اور آپ نے کہا ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کے ذریعے یہ کریں گے. پھر بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ کوئی اسپیشل فنڈ نہیں کیا آپ نے اس موقع کے لیے. آپ نے جو انہی لوگوں کو پہلے دینے تھے پیسے، حسب معمول دینے تھے، جو بجٹ تھا ان کا، وہ آپ نے جو 4 مہینے کا بجٹ تھا، جو ہر 1 ماہ کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے دینے تھے، وہ آپ نے سارے اکٹھے کر کے اور نے کہا ابھی لے لو، وہ بھی پورے نہیں دیے. تو یار پلیز، معیشت بھی بیٹھ گئی، کورونا بھی چڑھ گئے ہوتے، کابینہ کے اندر بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اب کوئی ذمہ داری نہیں لینے کے لیے تیار، اور آپ ابھی بھی پھٹک رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ پروونسز کو بلیم کرتے ہیں کہ جی وہ میری بات نہیں مانتی. بھائی پنجاب تو آپ کی ہے، کے پی آپ کا ہے، بلوچستان آپ کا ہے، اور وہ سندھ والے وہ تو لڑ کے اب وہ آ کے انہوں نے ہینڈز اپ ہو گئے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. تو یہ تو سچویشن ہے. اور آپ پروپیگنڈا پہ پروپیگنڈا کری آ رہے ہیں. کبھی انڈیا کا حوالہ دے دیتے ہیں، کبھی سویڈن کا حوالہ دے دیتے ہیں، کبھی امریکہ کا حوالہ دے دیتے ہیں. یار خدا کا خوف کر، آپ نے کیا یہاں ہمیں لینا ایک وقفہ. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستانی ٹیم کے دورہ انگلینڈ کی اور کچھ اور ایشوز پہ، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہمارے فیورٹ ترین اسپورٹ کی طرف، کرکٹ. یہ جو ہمارا دورہ انگلینڈ اس مہینے کے آخر میں ہونے جا رہا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا، اس سے پہلے کل یہ خبر آ گئی کہ 3 کرکٹرز ہمارے، جس میں شاداب خان ہے، حیدر علی ہیں اور حارث ہیں، ان کا کرونا پازیٹیو آ گیا.
تو میرے ذہن میں پھر اب اس کے 2 سوال آتے ہیں. پہلا سوال تو میرا ایک جنرل سا سوال ہے کہ ان حالات میں کیا ہماری کرکٹ ٹیم کو دورہ انگلینڈ پہ جانا چاہیے تھا؟ اچھا، تمکنت ایسے ہے کہ میں پرہیز کرتا ہوں، کرکٹ پہ زیادہ بات نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کرکٹ کے اندر، PCB میں وغیرہ وغیرہ، اور میں زیادہ بات نہیں کرتا، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں یار مجھے کرکٹ کے اوپر مت کوئی پوچھیے. اچھا، اس کی 2 وجوہات ہیں، میں وضاحت کر دوں، پھر میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو ایک تو یہ کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اتفاق نہیں کرتا اس سے، مگر میں بوٹ کو راک نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب نے کوشش کر رہے ہیں کچھ کرنے کی، اللہ کرے کامیاب ہو جائیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ یہ کوئی کہے کہ سیٹھی نے کشتی کو ہلا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ لو جی کھٹے انگور خود تو نہیں ہے نا، تو اب تنقید کر رہے ہیں فار دا سیک آف تنقید. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. میری ہمیشہ دعائیں کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں اور کرکٹ پلیئرز کے ساتھ ہوتی ہیں، اور میری ہمیشہ یہی ہوتا ہے کوشش کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ ترقی ہو اس میں، اور وہ ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی ہوگی، اور خوشحالی ہو اور لوگ خوش ہوں کرکٹ دیکھ کے اور کھیل کے. اچھا، اب آئیے آپ کا سوال، کیا یہ ان حالات میں آپ نے پوچھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. دیکھیے، یہ جو بائی لیٹرل دورے ہوتے ہیں نا، یہ پورے 5 سال پہلے یہ طے ہو جاتے ہیں ICC میٹنگز کے اندر کہ جی پاکستان انگلینڈ جائے گا اس ٹائم پہ، پاکستان ویسٹ انڈیز اس ٹائم پہ جائے گا، ویسٹ انڈیز انگلینڈ اس ٹائم پہ آئیں گی، ویسٹ انڈیز پاکستان اس ٹائم پہ، وغیرہ وغیرہ. یہ پورا 5 سال کا ایک شیڈیول جو ہے نا وہ ICC ورک آؤٹ کر لیتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ 5 سال کی براڈ کاسٹ رائٹس جو ہے نا وہ بیچنی ہوتی ہیں. کیونکہ ٹی وی آئی بالس، اسٹیڈیمز اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے، وہ صرف ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کے لیے اسٹیڈیمز ہیں، جذبہ. مگر جو پیسہ بنتا ہے کرکٹ کے اندر وہ آتا ہے ٹیلی ویژن سے. جتنے لوگ زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں کرکٹ، اتنی زیادہ ریونیو آتی ہے، اتنی زیادہ پلیئرس کی فیس بنتی ہے. سو وہ پوری کاروبار جو ہے نا وہ براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن رائٹس، اور اب زیادہ سے زیادہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے آن انٹرنیٹ رائٹس. تو اس کے لیے اسٹیڈیمس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ ہم نے PSL لانچ ہی کیا تھا دبئی میں، اور وہ 1 آدھ دن کے بعد وہاں کوئی دیکھنے نہیں آتا تھا. مگر کیوں؟ پاکستان میں، انڈیا میں، باقی دنیا میں بڑا انٹرسٹ تھا. تو ٹی وی کے اوپر سارا کچھ ایک نیا پروڈکٹ ہم نے بنا کے دیا آپ کو. اچھا، اب تو اس لیے جانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک فورن ٹور فکسڈ ہے تو جانا ضروری ہے، بیکاز آپ نے 5 سال کی رائٹس بیچی ہوئی ہیں اس کی، اور ادھر انگلینڈ نے بیچی ہوئی ہیں اپنی. اسی طریقے کے سارے ICC ملکوں نے رائٹس بیچی ہوئی ہوتی ہیں. تو اسٹیڈیم از امپورٹنٹ فار پیشن، جذبہ، کیمرہ لائٹس، عوام. مگر جو پیسہ آتا ہے کرکٹ بورڈ کو یا پلیئرس کو، اور جو مزے آتے ہیں لوگوں کو، وہ ہے ٹیلی ویژن. اور اب تو ٹیلی ویژن کیا، اب تو ہینڈ ہیلڈ. تو دیٹس وائی جانا ضروری ہے. یہ اچھا فیصلہ تھا کرکٹ بورڈ کا. اگر انگلینڈ جہاں آپ نے جانا ہے، اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ آئے، تو یو مسٹ گو، بیکاز ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے دین ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو میرا یہ خیال ہے یہ تو اچھا فیصلہ تھا اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کو. اب آپ کا ایک دوسرا سوال بھی ہے میرا خیال ہے، وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی جانے سے پہلے جب ان کو پتا تھا کہ ٹیم ابھی جانے والی ہے، اور یہ ساری ٹیم بھی پتا تھی، تو انہوں نے ان کو تحفظ نہیں دے سکے، ان کو اس طرح سے کوارنٹین نہیں کر سکے، علیحدہ نہیں کر سکے کہ ان کو اس سے بچا کے رکھے. اور جب یہ جائیں گے ادھر تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہاں جا کے پھر ان کو ایسے تحفظ نہ دیا جائے اور وہاں جا کے یہ ٹیم پلیئرز کرونا کا شکار ہو جائیں. تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ جانے سے پہلے پوری تیاری ہوتی ہے، کیمپس لگتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، لیکچرز دیے جاتے ہیں، ٹیم کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک قسم کی کوارنٹین کر دی جاتی ہے اس قسم کے ٹور سے پہلے. ناٹ اگینسٹ ڈیزیز بٹ ایکسرسائز. کھانے پینے بند ہو گئے، پراٹھے بند، یہ کرنا، ڈائٹ، یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. اب تو بڑا مشکل تھا، آلریڈی حالات اسی قسم کے تھے. کچھ کیا ہوگا تھوڑا بہت اکیڈمیز میں یا اپنے اسٹیڈیم میں، فٹنس ٹیسٹ وغیرہ ہی. مگر وہ جو ایک نئی ڈائمینشن بن گئی ہے یہ کووڈ کی، اس کے لیے بڑے سخت اقدامات کرنے چاہیے تھے. کیونکہ دیکھیے اب یہ لے کے تو جا رہے ہیں 29 لوگ،
حالانکہ عام طور پہ 15 سے زیادہ یا زیادہ سے لوگ نہیں جاتے، اور 4-5 ایڈمنسٹریٹو کے لوگ ہوتے ہیں. ٹوٹل جو اسکواڈ ہوتی ہے وہ 20-21 کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ جو جس ملک میں آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سہولیتیں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی اب باقی جو ہے ہم نے آپ کو 20 ہوٹل رومز کا انتظام کر کے دیا ہے، باقی آپ خود اپنا کریں. تو یہ بجٹ سے افورڈ نہیں کرتے. اب میں نے سنا ہے کہ 29 کی اسکواڈ ہے. اب 29 کی اسکواڈ میں نے پہلی دفعہ یہ سنا. اور کہ 3 ون ڈیز ہیں میرے خیال، یہ 3 T20s ہیں اور 3 ٹیسٹ. اتنی بڑی اسکواڈ. ہوتا یہ ہے کہ آپ 15 یا 16 یا 17 لوگ لے جاتے ہیں میکسیمم پلیئرس، اور باقی اسٹاف ہوتا ہے، مینیجر، اسسٹنٹ مینیجر اینڈ سو آن، کوچز. تو اب بات یہ ہے کہ جب کوئی انجری ہو جاتی ہے یا کوئی النس ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتی ہے تو یہاں اسٹینڈ بائی پہ لوگ ویزا لگا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو فوراً اگلی فلائٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے. اب پی سی بی نے سوچا ہوگا فلائٹ شائٹ تو پتہ نہیں ہوں گی تو ایک ہی دفعہ سب کو پیک کر کے بھیج دیا جائے. یہ نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ نے فلائٹس کھول دینی ہے. اب فلائٹس کھل گئی ہیں، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم کہ یہ جو کھول رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو اب بات یہ ہے کہ چلیں آپ نے 29 بھیج دی، مگر کم از کم ان کو پروٹیکٹ تو کرنا چاہیے تھا. اب یہ جو 3 بچے جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ 3 کون لوگ جو ان کو ہوا ہے. شاداب، ہی از اے میچ ونر. یور بولر شاداب از اے میچ ونر. یہ ایسا بولر نہیں ہے چل پڑا he'll win the match for you. نہ چلا تو ناصر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن 1 وکٹ 2 وکٹ 1 وکٹ. یہ بندہ ہے جو 5 وکٹیں بھی لے سکتا ہے، 6 بھی لے سکتا ہے اور 1 وکٹ بھی نہیں لے سکتا. سو اٹس پوٹینشلی میچ از آؤٹ آف ایکشن. 15 دن تو یہ کہیں نہیں گئے. اس کے بعد یہ ہاؤ ویل ہی از فزیکل فٹنس. اور جو باقی 2 لڑکے لیے ہیں ان میں سے ایک بولر ہے ایک بیٹسمین ہے. بیٹسمین جو ہے حیدر علی از ڈن بریلینٹلی ان دا ڈومیسٹک سیزن، اس لیے اس کو سلیکٹ کیا. اچھی بات ہے، نوجوان کو موقع ملنا چاہیے، ٹرائل ملنی چاہیے. اور انگلینڈ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے فار ٹرائل بائی فائر. جو لوگ انگلینڈ کا ٹور یا آسٹریلیا کا ٹور سروائیو کر لیں ڈاؤن انڈر کا، دے اینڈ اپ ایز گریٹ بیٹسمین اینڈ بولرز. دوسرا لڑکا جو ہے از اے گریٹ بولر. ابھی بگ بیش کے اندر میلبرن کے ساتھ تھا، وہ ہی ڈیڈ اے گریٹ جاب، 20 وکٹس. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کریم، وہ فرانسیسی کا وہ حوالہ ہے کریم de la crème، آپ نے اپنے 3 پوٹینشیل گریٹ کرکٹرز ٹو بی آپ نے اچھا کیا سلیکٹ کر لیا. they won't be able to play. اور by the way by the time they are ready to play آدھا ٹور تو ختم ہو گیا ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ اور پتہ نہیں اس کی فٹنس کی کیا سچویشن ہوتی ہے، یہ سیریس ہوتی ہے یا نان سیریس قسم کا یہ کووڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے فٹنس از کرٹیکل. بیمار بندہ نے تو کرکٹ کھڑاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ جن لوگوں کے ساتھ یہ پھرتے رہے ہیں، جن ڈریسنگ روم شیئر کیا ہے انہوں نے ابھی تک ٹریننگ کے دوران، آپ کو کیا پتا ان میں سے کتنے پازیٹیو نکل آئیں گے. ابھی آپ کو شاید پازیٹیو نہیں نظر آ رہے، 3-4 دن کے بعد کوئی پازیٹیو نکل آئے گا. اور انہوں نے جو آخری ٹیسٹ کروایا وہ تو 4-5 دن پہلے کروایا ہوگا. یہ تو نہیں کہ جانے سے 2 دن پہلے کرایا تاکہ پتہ لگ جائے. ابھی 3 دن تو ان کو ہو گئے ہیں پتہ لگے ہوئے. اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کو ہوئے 4-5 دن ہو گئے. اب دیز آر دی ایشوز. مجھے فکر ہے اس بات کا کہ یہ کووڈ جو ہے ان کو لینا بیٹھے اور ان کے جو ٹیم ہے ان کو پھر ان کے اوپر سخت پابندیاں انگریز لگا دیں کہ جی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر رہے. وہ بھی گھبرا جائیں گے نا کہ لو جی ایک کووڈ لے کے آ گئے نے. وہ انہوں نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہوگی، بچا کے رکھا ہوگا سب کو، اور یہاں سے پہنچ جائیں گے یا اب ان کو روک لیا جائے گا، ان کو جانے نہیں دیا جائے گا 15 دن. کیا کریں گے؟ اور جو جا رہے ہیں ان کا اب پھر ٹیسٹ کرائیں گے ان کا، اور پتہ لگا کہ جی ابھی تو ٹیسٹ ابھی تو وہ جو انفیکشن ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، پتہ لگا 7 دن کے بعد ان کو سمٹمز ہو جاتے ہیں. پھر کیا عزت رہ جائے گی آپ. تو یہ کوتاہی ہے، یہ بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے. اس کو صحیح طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے تھا. ان کو کوارنٹین کر کے ان کی سب کچھ تیاری کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. اور یہ کہنا کہ جی پلیئرز جو ہیں وہ غیر ذمہ دار ہیں، یار فار گاڈ سیک پلیئرز تو بہت ریلیکسڈ ہوتے ہیں. وہ تو ہمیشہ کوئی SOPs جب تک تکڑا مینیجر نہ ہو ساتھ، تکڑا آپ کا کرنل نہ ہو ساتھ وہ بات نہیں مانتے کسی کی. تو اب واٹ کین آئی سے، اٹ از بیڈ آرگنائزیشن.
نہیں جی، ہماری تو دعا ہے کہ ہماری ساری کرکٹ ٹیم، سارے اسکواڈ کو اللہ میاں اس سے محفوظ رکھے، وبا سے، اور صحت دے۔ اچھا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں جو آج کل چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل اس پہ بات کریں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.